ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور میت کے ماں باپ کے لیے میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، مما ترک جو میت مال چھوڑ کر گیا، ان کان لہ ولد اگر میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث۔ جن کو بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھتے نہیں ہیں، جو بیٹھنا نہیں چاہیے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کو 1/3 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے کوئی بھائی بہن بھی ہو فلأمہ السدس تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد جو وہ کر گیا ہے یا اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو قرض اس کے ذمے رہ گیا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے باندھا ہوا حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بیٹی کا پوتی کا حصہ وغیرہ بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں ماں باپ کے جو ہے حصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ماں کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو باپ کی یہ کہ کوئی بھی اولاد ذکور نہ ہو، یعنی مرنے والے کی کوئی بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو چاہے نہ ہو اس سے کوئی وہ نہیں، کوئی بیٹا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر اولاد ذکور یعنی بیٹا ہے تو باپ کو میت کے چھوڑے ہوئے مال سے 1/6 حصہ ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہے مرنے والے کے لیے، تو میت کے باپ کو ذی فرض ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ ذی فرض لوگوں کا حصہ دینے کے بعد، جیسے بیٹی کا، مرنے والے کی بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سب باپ لے لے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں میت کا جو باپ ہوگا وہ عصبہ بنے گا،
اسبہ ہونے کا یہ مطلب کہ میت کے جو ذی فرض وارث ہیں، جیسے اس کی ماں ہے تو اس کو دینے کے بعد جو ہے، یا اس کی بیوی ہے تو ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا وہ سب میت کا باپ لے لے گا، اس کا حصہ بنے گا۔ یہ 3 حالتیں جو ہے میت کے باپ کی ہیں، اور میت کی ماں کی بھی 3 حالتیں اسی طریقے سے ہیں۔ اگر مرنے والے نے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی چھوڑا ہو، یا ایک سے زیادہ بھائی بہن اگر ہیں، تو اس کی ماں کو 1/6 ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی بھی چھوڑا ہے اور باپ بھی چھوڑا ہے، اور یا مرنے والی عورت ہے اور اس نے اپنے پیچھے شوہر چھوڑا ہے اور باپ چھوڑا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ یعنی مرنے والا اگر مرد ہے اور اس نے ماں باپ کو چھوڑا ہے، کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو حصہ دینے کے بعد باپ کو، شوہر مرنے والا اگر مرد ہے اور بیوی چھوڑا ہے اور باپ چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ ماں کو، جو مال بچے گا ماں کو اس میں سے 1/3 حصہ ملے گا۔ مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنے پیچھے بیوی بھی چھوڑا ہے اور باپ بھی چھوڑا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کا 1/3 حصہ ماں کو ملے گا۔ اسی طریقے سے مرنے والی اگر عورت ہے اور اس نے اپنے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے اور شوہر بھی ہے، تو شوہر کو دینے کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3 حصہ ماں کو ملے گا۔ اور اگر مرنے والا مر گیا، کوئی اس کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا۔ یہ اتنے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو ہے ان مسائل کو اگر میں سمجھانے جاؤں تو اس میں آپ کو ملے گا نہیں، لیکن ان مسائل میں اتنے مسائل نکلتے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، مما ترک، جو مال میت نے چھوڑا، وہ مال چاہے کرنسی کی صورت میں ہو یا جائیداد کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں، اس کے سارے مال سے 1/6 حصہ ماں کو اور 1/6 حصہ باپ کو، دونوں کو ملے گا۔ یہ کب ملے گا؟ یہ اس صورت میں ملے گا ان کان لہ ولد، جبکہ میت کی کوئی اولاد ہو، اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ہے، لیکن اگر صرف بیٹی ہے تو باپ کو جو ہے، باپ ایسی صورت میں 1/6 بھی پائے گا، اور پھر جو بانٹنے کے بعد مال بچ جائے گا وہ سب باپ لے لے گا، وہ سب باپ کا حصہ بنے گا۔ اور اگر بیٹا ہے تو ایسی صورت میں باپ جو ہے صرف 1/6 پائے گا، اور باقی جو اخیر میں جو مال بچے گا وہ بیٹے کو ملے گا۔ تو اس میں 3 مسئلے ہو گئے، ایک تو ماں کا 1/6 حصہ، باپ کا 1/6 حصہ، اور پھر جو ہے باپ کی اگر کوئی اولاد ہے تو باپ صرف ذی فرض ہوگا، کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے باپ صرف اور صرف عصبہ بنے گا، یعنی ذی فرض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سب لے لے گا۔ اور اگر صرف بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو باپ ذی فرض بھی بنے گا، عصبہ بھی بنے گا، یعنی اس کو 1/6 بھی ملے گا، اور پھر باقی آخر میں جتنا مال بچ جائے گا اس مال کا بھی حقدار باپ ہی ٹھہرے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نہ ہوں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ بن رہے ہوں، کوئی بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نہ ہو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو ثلث ملے گا، یعنی 1/3 حصہ ملے گا۔
اور باپ جو ہے صرف عصبہ بنے گا، یعنی جو ماں کو دینے کے بعد یا بیوی کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سارا مال باپ کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے کوئی بھائی بہن ہو، وہ چاہے ایک ہو یا وہ چاہے بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوں، یعنی حقیقی بھائی بہن ہو یا علاتی بھائی بہن ہو یا اخیافی بھائی بہن ہو، یعنی حقیقی بھائی بہن ہو یا ماں شریکی بھائی بہن ہو یا باپ شریکی بھائی بہن ہو، کوئی بھی بھائی بہن ہو، یا تو دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں یا ایک بھائی ہو ایک بہن ہو، اگر ہے تو ایسی صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا۔ یہ اتنے مسائل ہیں۔ یہ مسائل آپ لوگ پورے طور پہ سمجھ تو نہیں پائیں گے کیونکہ بڑا گنجلک مسائل اس میں ہیں۔ اچھا، یہ جو ترکہ بٹے گا، یہ ترکہ جو ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کیا ہے تو وصیت پوری کی جائے گی، اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ ترکہ بٹے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ ترکہ بٹنے سے پہلے اس کے مال میں 3 طرح کے حقوق رہتے ہیں، کل 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، ترکہ سے پہلے 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی کے مال سے اس کے کفن دفن کی جو ہے تیاری، دوسرا اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہوگا تو قرض ادا کیا جائے گا اسی کے مال سے، یعنی قرض سے مراد بندوں کا اگر کوئی قرض ہے تو، اور اگر حقوق اللہ میں سے جیسے زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ گئے یا فدیہ اس کے ذمہ رہ گیا ہو یا کفارہ کا کوئی کی رقم اس کے ذمہ رہ گئی تو یہ ادا نہیں کیا جائے گا، یہ ورثہ جب جو ہے اس پر راضی ہو جائیں گے تبھی ادا کیا جائے گا۔ یعنی بندوں کا میں سے کسی کا قرض اگر اس نے لے رکھا ہے اور وہ ادا نہیں کیا ہے یا موت نے اسے موقع نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے اس کا وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے اگر کچھ وصیت کر رکھا ہے کہ میرا مال فلاں کو دے دینا یا اتنا مال فلاں کو دے دینا یا فلاں جگہ دے دینا، تو یہ وصیت پوری کی جائے گی، لیکن وصیت کل 1/3 مال میں ہی پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر بچتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ورثہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ پہلے اوپر بیٹی کا حصہ بتا دیا گیا اور اس کے بعد ماں باپ کا حصہ بتا دیا گیا، اب اس کے بعد جو ہے شوہر کا، بیوی کا اور بہنوں کا حصہ نیچے آ رہا ہے، اور بیچ میں یہ جو ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ہے، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جیتے جی جو کسی آدمی کو نفع پہنچا سکتا ہے وراثت میں اسی کو حصہ ملے گا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ تصور باندھ رکھا تھا عورتوں کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، اور وہ چھوٹی اولاد جو اپنی زندگی میں اپنے باپ کو یا اپنے مورث کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی اسے بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے کچھ نفع ہی نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ یتیموں کو وہ مال نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ عربوں کا ایک وہ تھا، تو اس لیے ان کے مزاج کے مطابق یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آئی، اور ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی، اگر کوئی عقل کا گھوڑا یہاں پہ دوڑائے تو نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آدمی کے لیے ماں باپ زیادہ اہم ہے اور ان کا درجہ زیادہ بلند ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کو حصہ زیادہ دیا جاتا، اور بیٹے کا درجہ ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے بیٹے کو حصہ کم دیا جاتا، لیکن ہوا ایسا ہے کہ ماں باپ کو حصہ کم دیا گیا ہے اور بیٹی اور اولاد کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اسی طریقے سے پھر ماں باپ میں دیکھ لیجئے، اگر دیکھا جائے تو خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے، اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے،
اگر ماں باپ میں سے دونوں اگر پانی مانگیں اور بیٹا ایک ہی ہے تو وہ پہلے ماں کو دے گا پھر اس کے بعد باپ کو دے گا. تو خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے. تو درجے کا اگر لحاظ کیا جاتا تو ماں کو حصہ زیادہ دیا جانا چاہیے، لیکن ماں کو حصہ کم دے کر کے باپ کو حصہ زیادہ دیا گیا. تو یہ جو ہے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور پھر جو ہے زمانے جاہلیت میں ان کا اپنا ایک تصور تھا، عورتوں کو چھوٹے بچوں کو میراث کا حصہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو اس اعتبار سے ایک انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تقسیم کیسی. تو اسی کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پہ دیا ہے، اور اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ جملہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پہ نازل فرمایا ہے کہ آباؤکم و ابناؤ، تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، لا تدرون ایہم، تم کیا جانو. درا یدری کے معنی آتے ہیں عقل سے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم عقلی نہیں ہے. ہم اپنے عقل اور سمجھ سے جو چیز معلوم یا جس چیز کی حقیقت معلوم کر لیں اسے عربی میں درایت کہا جاتا ہے. اسی سے آئے درا یدری کے مطلب لا تدرون، یعنی تم عقل کی ماتھا پچی کر لو تب بھی تم نہیں جان پاؤ گے کہ ان میں سے اولاد اور باپ دادا میں سے کون تمہارے لیے دنیا و آخرت میں زیادہ نفع بخش ہے. تم نہیں جان پاؤ گے. بہت ایسا ہوتا ہے اولاد جسے بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے اور بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے، وہ دغا دے جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ کام آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے جوان نالائق بیٹا نالائق نکل جاتا ہے. یتیم بچے جو چھوٹے رہتے ہیں وہ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں. وہ جس سے ہمیں بہت امیدیں بدھی رہتی ہیں کہ آگے چل کر کے ہمارا سہارا بنے گا، وہی اخی آگے چل کر کے وہ جو ہے گھر سے نکال دیتا ہے. اور وہ جو بچپن میں نرا نالائق ہوتا ہے وہ آگے چل کر کے ماں باپ کے جو سہارا بن جاتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیا جانو کہ دنیا و آخرت میں ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. جب تم جان نہیں سکتے ہو تو اپنی عقل سے یہ میراث کا حصہ بھی مقرر مت کرو، بلکہ رب نے جو مقرر کر دیا ہے وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے کون زیادہ حقدار نہیں ہے. رب نے جو مقرر کر دیا ہے فریدۃ من اللہ، وہی اچھا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے باندھا ہوا حصہ. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون زیادہ نفع بخش ہے کون نفع بخش نہیں، کس کو کتنا دینا چاہیے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میراث کے حصے درجات کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اگر درجات کے اعتبار سے ہوتا تو باپ کو کم اور ماں کو زیادہ ملتا، ماں باپ کو زیادہ اولاد کو کم ملتا. لیکن حصے اس کے برعکس ہیں کہ باپ کو زیادہ مل رہا ہے ماں کو کم مل رہا ہے، اولاد کو زیادہ مل رہا ہے ماں باپ کو کم مل رہا ہے. تو درجات کے اعتبار سے نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد پر خدمت، حق خدمت ماں کا زیادہ ہے اور میراث میں باپ کا حصہ زیادہ ہے. حق خدمت ماں کی زیادہ ہے اور حق میراث باپ کے لیے زیادہ ہے. ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہوا کہ صحیح تقسیم میراث یعنی مرنے والے کے مال کو صحیح طور پر شریعت کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کیا ہوا فرض ہے. لہذا اس کی خلاف ورزی سخت حرام ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اپنے معاشرے میں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ مرنے والے کی میراث کو پوری دیانت داری کے ساتھ آدمی تقسیم کرے اپنے بھائی بہنوں میں. مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن بعد میں جو اولاد ہوتی ہے وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں اور میراث جو ہے میں ایک دوسرے کا حصہ مار لیتی ہیں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت نے جو حصہ بانٹا ہے وہ مرنے کے بعد دیا جائے گا. جو وارث ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کا مستحق، جیسے بیٹا ہو گیا، بیوی ہو گیا، شوہر ہو گیا، ماں باپ ہو گئے. مرنے والا مر گیا، ان کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی یا اس کا شوہر ہے یا اس کی اولاد ہے،
تو انہیں شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ مرنے کے بعد وہ حصہ ملے گا. لیکن اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اسے تمام اولاد میں برابری اور مساوات کرنا ضروری ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو دوگنا ملے گا. یعنی اگر بیٹی کو 1 مل رہا ہے تو بیٹے کو 2 ملے گا. یہ مرنے کے بعد کا حصہ ہے. لیکن اپنی زندگی میں باپ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے بیٹوں یا اپنے اولاد میں تقسیم کر دوں تو بیٹا ہو چاہے بیٹی سب کو برابر دینا ہے، سب کو برابر دینا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے کو ڈبل دے دیا جائے بیٹی کو. اپنی زندگی میں اگر آدمی دے رہا ہے تو اسے انصاف اور مساوات کرنا پڑے گا، اور اگر وہ مساوات نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں اسے اس کا جواب دہ ہونا ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.